عنوان ہے تذکرہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی کرامات جو کہ معروف ہیں ان کی حقیقت کے متعلق۔ یہ گفتگو ہماری دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آج کی گفتگو آپ کے ذکر خیر کے متعلق ہوگی اور جو حصہ بچ جائے گا کرامات کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو ہوگا۔ سرکار غوث العظم کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب۔ غوث پاک نے کتاب لکھی ہے عقیدہ توحید کے اوپر۔ اس پوری کتاب میں عقیدہ توحید کا بیان ہوا ہے۔ عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں بیان نہ کی ہو۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے غوث پاک کی 11ویں تو کھائی ہے، 11ویں دلوائی بھی ہے، مگر غوث پاک کی تعلیمات جو آپ نے کتابوں کے اندر اپنی کتابوں میں غوث پاک نے درج کی ہے وہ نہ ہم نے بیان کی ہے، نہ ہم نے سنی ہے، نہ ان کے حلقات دروس منعقد ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جن کو قرآن مجید سے محبت ہے، مساجد میں دیکھیں گے کہ درس قرآن کی محافل ایک سلسلہ وار محافل چلتی ہیں۔ کسی کو حدیث پاک سے محبت ہے تو وہ درس حدیث کا آغاز کر دیتا ہے کہ جی حدیث پاک کا درس ہوگا۔ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے تو آپ کے مکتوبات کا درس وہ شروع کروا دیتے ہیں۔ یعنی جس کو جس سے محبت ہے، محبت کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائیں کہ وہ کیا سکھانا چاہتے تھے، کیا بتانا چاہتے تھے، کیا مشن تھا ان کا، وہ لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے تھے۔ اسی طرح پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نام پہ لنگر کھانے والے ہیں، ان کے نام کی مالا جپنے والے ہیں، ان کے قصائد گاتے ہیں، اشعار گاتے ہیں، کلام گاتے ہیں، ان کا نام آتا ہے تو وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ پوری دنیا گھوم لیں، کہیں پہ بھی کسی بھی غوث پاک کے ماننے والے لوگوں میں، حلقے میں، سوسائٹی میں ایسی جگہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ انہوں نے غوث پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ کی کسی کتاب کا درس کا آغاز کر رکھا ہو۔ وہ نہیں کرتے بیان۔ غنیت الطالبین ہے، مشہور و معروف کتاب ہے غوث پاک کی، کوئی بیان نہیں کرتا۔ فتوح الغیب ہے، عقیدہ توحید کے اوپر ہے، کوئی بیان کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ کوئی بیان کرتا ہے، نہ کہیں اس کے بیان کا اہتمام ہوتا ہے، نہ یہ کوئی سلسلہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمت کرے اور ہمت کر کے وہ غوث پاک کی وہ کتاب لوگوں کے درمیان بیان کرنی شروع کر دے اور یہ نہ بتائے کہ یہ بات جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ غوث پاک نے لکھی ہے، غوث پاک نے لکھی اس انداز سے ہے کہ سننے والا اگر اس کو نام ٹائٹل نہ بتایا جائے تو سننے والا ہر دوسرا شخص اٹھ کے بیان کرنے والے کو وہابی کہہ دے گا، جی ادھر تعلق تے غوث پاک نال ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی اس انداز میں عقیدہ توحید شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بیان کی ہے۔ تو اسی لیے یہی المیہ ہے، ایک تصور عقیدے کا وہ ہے کہ جو ہماری محافل میں ہے، ایک عقیدے کا تصور وہ ہے جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں دے گئے ہیں، وہ کتابوں میں بند ہے، اور جو ہماری ڈھکوسلے ہیں وہ ہماری محافل میں چل رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ کا نام عبد القادر ہے، عبد القادر بن ابی صالح بن عبداللہ بن جنگی دوست الجیلانی آپ کا نام ہے۔ کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین یا شیخ الاسلام، یا القابات کے اندر بڑا اضافہ ہے، مختلف بزرگوں نے مختلف القابات غوث پاک کے تحریر کیے ہیں۔ سلسلہ نسب جو ہے تقریباً 15 سے 16 واسطوں سے حضرت علی شیر خدا تک جاتا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ الزاہد بن سید محمد موسیٰ رومی بن سید داؤد بن سید موسیٰ الثانی بن سید عبداللہ الثانی بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المثنی بن امام حسن اور بن حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن تک جاتا ہے، والدہ کی طرف سے امام حسین تک جاتا ہے۔
یعنی حضرت غوث پاک جو ہیں یہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، حسنی خون بھی ہے اور حسینی خون بھی ہے۔ آپ کی پیدائش 470 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ جیلان جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے اس کے مختلف تلفظ ہیں، ان تلفظ کی وجہ سے آپ کے نام بھی مختلف بنے ہیں۔ جس جگہ پہ آپ جس مقام پہ جس گاؤں میں جس محلے میں پیدا ہوئے اس کا نام ہے جیلان، یا بعض لکھنے والے اس کو گیلان گاف کے ساتھ لکھتے ہیں، یا بعض لکھنے والوں نے کاف کے ساتھ کیلان لکھا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی لکھا جاتا ہے، اگر جیلان کہیں گے تو اس جگہ کی نسبت سے جیلانی لکھا جائے گا، اگر جیلانی نہیں کہیں گے گیلان کہیں گے تو پھر شیخ عبد القادر گیلانی لکھا جائے گا، اگر گیلان نہیں کہیں گے کیلان کہیں گے تو پھر شیخ عبد القادر کیلانی لکھا جائے گا۔ یعنی یہ تینوں الفاظ لکھے جاتے ہیں، اور اس کو دوسرے زبان کے اندر ویلم بھی کہتے ہیں۔ یہ ایران کے شمال کے اندر، یہ مغربی حصے کے اندر روس کی سرزمین کے قریب یہ مقام ہے۔ غوث پاک نے تعلیم حاصل کی۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مدرسے نہ جائے، نہ وہ سکول جائے، نہ وہ علم حاصل کرے۔ جو بالکل چٹا ان پڑھ اور جاہل شخص ہو ولی وہ ہوتا ہے، اور جو پڑھا لکھا شخص ہو، علم والا شخص ہو، سند یافتہ شخص ہو، اس کو تو ہم ولی نہیں مانتے۔ تو غوث پاک 18 سال کی عمر تھی جب غوث پاک پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ کتنی عمر تھی جی؟ 18 سال۔ اب اس کے اندر وہ بیچ میں واقعہ آ جاتا ہے کہ جو ہماری اردو کی پرانی کتابوں کے اندر ہوتا تھا کہ غوث پاک جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے روک لیا، اور یہ ابھی بچے تھے چھوٹے سے، تو انہوں نے سب سے جو کچھ قافلہ والوں کے پاس تھا انہوں نے سب سے لے لیا، اور جب ان سے آ کے کسی ڈاکو نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس اتنے دینار ہیں، وہ میری ماں نے یہاں میرے کپڑے کے اندر سلائی کر رکھے ہیں۔ تو وہ ڈاکو حیران ہوا، اس نے کہا کہ اگر تم ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں تو علم نہیں تھا، تو نے کیوں بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ آپ کا بچپن تھا۔ حقیقت یہ ہے، اور اس کے اوپر کل ائمہ کا اتفاق ہے، کہ غوث پاک جب علم کی راہ میں نکلے ہیں بغداد کی طرف تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 18 سال تھی۔ کتنی عمر تھی جی؟ 18 سال۔ تو 18 سال کا جو ہے بندہ وہ بچوں میں شمار نہیں ہوتا، وہ نوجوانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس واقعے کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانے۔ تو 18 سال کی عمر میں غوث پاک نکلے، اور غوث پاک خود فرماتے ہیں یہ نصیحت جو ہے آپ کی کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا، یہ بات حقیقت ہے۔ بہت ساری درست روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، سیر اعلام النبلاء اس کے اندر بھی یہ جس وقت ماں نے غوث پاک کو رخصت کیا تو ماں نے ایک نصیحت کی تھی، ماں نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا، سچ کا ہمیشہ سچ کے اوپر قائم رہنا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے ماں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ ماں میری مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے کے باہر تک آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کے راہ پہ بچہ چل پڑے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی راہ پہ لگائیں، اور جب ان کو رخصت کریں تو اس طرح پروٹوکول کے ساتھ اپنے بچوں کو رخصت کریں۔ ہم سکول والا بچہ جا رہا ہو تو اس کے لیے پروٹوکول تو ہے، تو جو مدرسے والا ہوئے تو وہ واسطے کوئی پروٹوکول۔ بچہ سکول میں جا رہا ہے تو اس کے اوپر خرچ کرنے کو بھی تیار ہے، تو جو مدرسے جانا ہے تو پھر کوئی حال احوال پھر پوچھن واسطے تیار بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی دو رنگی ہے، اسی لیے ہماری حالت یہ بنی ہے کہ ہمارے سینوں میں دین کا علم آتا بھی نہیں ہے۔ بے قدرہ شخص جو ہے اس کے سینے میں دین کا علم نہیں آتا، قدر والوں کے سینے میں دین کا نور آتا ہے۔ تو غوث پاک جب وہ رخصت ہونے لگے تو ماں نے نصیحت کی کہ میرے بیٹے اب جو تو جا رہا ہے نا، قیامت سے پہلے تو ہماری ملاقات ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تو جائے گا تو میری عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے تو میں پیچھے اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی، ہم اب قیامت کو ملیں گے۔ اور ماں نے نصیحت کی کہ بیٹے ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا ہے۔
جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کے بعد شیوخ کا تذکرہ ہے۔ شیوخ کہتے ہیں جن سے غوث پاک نے تعلیم حاصل کی، ان میں 15 شیوخ سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر ہے ان کا۔ قاضی ابو سعد مخزومی، ابو غالب محمد بن حسن اور احمد بن منظور اور ابو القاسم بن بیان، جعفر بن احمد سراج، ابو سعد بن خشیش، ابو طالب یوسفی، یحییٰ بن علی بن خطیب التبریزی، ابو الوفا علی بن عقیل بغدادی، شیخ حماد الدباس۔ ان میں 3 اساتذہ قابل ذکر ہیں جو ایک بات سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ 3 استاد ہیں سرکار غوث العظم کے جو معروف ہیں، ان میں سے سب سے پہلے استاد ہیں حضرت ابو سعید مبارک۔ ان سے شیخ عبد القادر جیلانی نے فقہ کا علم حاصل کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ استاد ہیں ابو بکر بن مظفر، ان سے غوث پاک نے حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ تیسرے استاد ہیں ابو محمد جعفر، ان سے غوث پاک نے تفسیر کا علم حاصل کیا ہے۔ غوث پاک ایویں گھر بیٹھے غوث نہیں بن گئے، علم حاصل کیا، گھر بار چھوڑا، علاقہ چھوڑا، ماں کی جدائی برداشت کی۔ ماں بھی وہ جو عمر کے آخری حصے پہ بیٹھی ہے، اس ماں کو الوداع کر کے اپنا علاقہ، ملک، دیش چھوڑ کے بغداد تشریف لے کے جا رہے ہیں غوث پاک، اور وہاں جا کے علم کی خاطر غوث پاک نے 30 سال تک علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ 30 سال زندگی دا ایک بہت بڑا حصہ ہے 30 سال۔ اور ہم کہیں کہ بچے کو مدرسے بھیجیں، آپ کے بچے کا سال بھی ضائع نہیں ہوگا، ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ریکوائرمنٹ سکول کی ہے تو سکول بھی پڑھائیں گے اور ساتھ حفظ بھی کرائیں گے، دین کا علم دیں گے۔ نہیں لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کے 2-3 سال ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا، جو 2-3 سال لگا کے سکول میں لگا کے آئے گا، 10واں اس پاکستان دے اندر سکول دی ڈگریاں دے ہوتے، کیڑا بندہ جنہوں نوکری مل رہی ہے؟ لبدی نوکری تو ملتی ہے، سفارش پہ نوکری ملتی ہے، رشوت پہ نوکری، حرام کاری پہ ملتی ہے۔ تعلیم کی قابلیت کی بنیاد پہ نوکری نہیں ملتی۔ اگر قابلیت کی بنیاد پہ نوکریاں پاکستان میں ہوتی تو پاکستان کی کل اشرافیہ، یہ وزیر، مشیر، MNA، MP سارے کے سارے پاکستان میں جھاڑو لگا رہے ہوتے۔ یہ کالجوں، سکولوں کے، یونیورسٹیوں کے جو قابل ترین پروفیسر ہیں، جوتی گھسا کے ساری زندگی ایک مکان تک نہیں بنتا ایک پروفیسر سے۔ اب کیا ہے، پروفیسر قابل نہیں ہے؟ قابل ہے، تعلیم ہے اس کے پاس، مگر پاکستان میں صلہ نہیں ملتا تعلیم کا۔ تو آپ سارے پاکستانی دین چھوڑ کے بھاگے ہیں سکول کی طرف، اور سکول سے بھی حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ غوث پاک نے جن کے نام کی 11ویں کھا کے ہم بوڑھے ہو گئے، 30 سال زندگی کے دین کا علم حاصل کرنے پہ لگائے ہیں، مدارس میں لگائے ہیں، تمام دین کے علوم حاصل کرنے کے بعد پھر مسند پہ بیٹھے ہیں۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جن کی مور کے بغیر آپ کو آپ کے پیر صاحب بتاتے ہیں نا کہ جی ان کی مور کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا، تو ان کو بتاؤ کہ جن کی مور کے بغیر بندہ ولی نہیں بنتا وہ تو علم والے تھے۔ اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ غوث پاک پیدائشی ولی ہیں۔ پیدائشی ولی ہونے کے باوجود کیا غوث پاک کو پڑھنے کی حاجت نہیں تھی؟ سب نے اتفاق کر لیا ہے نا زمانے والوں نے کہ جی آپ پیدائشی ولی ہیں۔ اچھا، ہو گئے ولی، ولایت مل گئی، تسلیم بھی کر لیا گیا، اس کے باوجود بھی جب جوان ہوئے تو غوث پاک پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ مقصد سمجھانا یہ ہے کہ بندہ بے شک ولی ہو، پھر بھی علم کی ضرورت ہے، پھر بھی لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ بنا علم کے ولی کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اے جی تمہارے پیر صاحب کہاں پڑھے ہیں؟ نہیں جی وہ ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے تھے۔ جن کی نسبت سے تم ولایت کا اعلان کرتے ہو ان کو تو جا کے مدارس میں 30 سال تک پڑھنے کی حاجت پڑی ہے، اور اس غوث کے نام پہ تم نے جو گدی بنائی ہے تمہیں پڑھنے کی حاجت کوئی نہیں ہے۔ غوث پاک کو ضرورت ہے کہ وہ پڑھے مدارس میں جا کے۔ ان کے نام پہ جو دکانداریاں بنی ہیں ان کو کوئی حاجت نہیں ہے پڑھنے کی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی پیر صاحب تو ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آئے ہیں۔
جی بے شک اگر بچہ پیدا ہونے والا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے کہ بچہ پیدائشی ولی ہو، ولی ہونے کے باوجود علم ضروری ہے۔ علم جی بس ولی علم جی، بنا علم کے بندہ ولی کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ کائنات پوری کھنگال لیں اولیاء کاملین میں سے کوئی ایک ولی جو حقیقت میں پہلے گزر چکے ہیں، آج کل دے جرے نہ دو نمبر انہیں دی مثال نہیں دین، ایک بندہ نکال لیں کہ جی فلاں اللہ کا نیک بندہ ولی تو تھا مگر علم نہیں تھا۔ آج آ کے دونوں مثال دیں گے حضرت شیخ جنید بغدادی، ان کی مثال دی جائے گی کہ نہیں جی وہ تے بالکل دنیا دار بندے سن تے او کشتی کردے ہویا، انہوں نے سید زادے دی ادب تے احترام کیتا تے اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرما دیتی۔ انجی ہے نا جی، سنے گال تو سنی ہے نا جی کہ جی وہ بالکل پہلوان تھے اور وہ کشتیاں لڑا کرتے تھے، اور سید زادہ بڑا بھوکا تھا، پیاسا تھا، فاقوں میں تھا، تو اس کی کشتی ہوئی، کہیں سے کوئی اور ذریعہ بن نہیں رہا تھا، تو وہ آیا مد مقابل، چیلنج قبول کیا جنید بغدادی کا، اور اس نے آ کے آپ کے ساتھ کشتی کی، اور جب کشتی کے لیے انہوں نے ایسے داؤ لگایا نا، اس کو پکڑا اس سید زادے کو، تو اس نے کان میں کہا کہ مجھے پکڑ کے نیچے گرا کے تو شکست تو دے دے گا، مگر ایک بات میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں بڑا فاقوں زدہ ہوں اور نبی کی آل میں سے ہوں، میں کسی کے سامنے سوال نہیں کر سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ تو اگر ہار جائے گا تو تیری ہار کی وجہ سے مجھے مال بہت سارا مل جائے گا۔ اور اس وجہ سے جنید بغدادی اس سید زادے سے جان بوجھ کے ہار گئے، تو اس ہار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ انجی گل ہے جی، حالانکہ کوئی گل نہیں ہے، اے کشتی والی کوئی کہانی محبت نہ لاکھو تو صحیح ہے، تھانوں میں اتنی بڑی گل ایک جملے سمجھا دینا پھر بھی تسی حیران ہو کہ میرے حال دیکھتے رہندے۔ جی اے کشتی والی کوئی کہانی جنید بغدادی کے نام کے ساتھ مشہور ہے مگر حقیقت نہیں ہے۔ جنید بغدادی سرکار غوث العظم کے شیوخ میں سے ہیں جی، وہ پہلوان سنتے، وہ کشتی کرتے سنتے، ایک منٹ ولایت کی ہے، کوئی بجلی دا بٹن ہے جرا تسی آن کی تے ولایت آ گئی۔ ولایت کے لیے محنتیں کرنی پڑتی، اگر اس طرح گھر بیٹھ کے ولایتیں ملتی ہیں اور مقام و مرتبہ ملتا ہے تو غوث پاک جیسی ہستی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئی، وہ جا کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو مشہور آپ کا قول ہے، اور جس نے پوچھا کہ جی آپ کو کیسے پتا چلا، کس طرح آپ کو غوثیت ملی، غوث پاک نے فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غوثیت کا مقام عطا فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ غوثیت کا مقام گھر بیٹھ کے نہیں ملا، مجھے علم حاصل کرنا پڑا، اور علم کے اندر میں نے کمال کیا، تب جا کے یہ مقام و مرتبہ ملا۔ معلوم یہ ہوا کہ جاہل بندہ ولی نہیں ہوتا، جاہل کائنات کا ہر شے بن سکتا ہے مگر ولی نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ان کی مہر نہ ہو تب تک بندہ ولی نہیں بنتا، وہ تو خود عالم دین ہے۔ علم حاصل 30 سال تک غوث پاک نے علم حاصل کیا، غوث پاک نے علم حاصل کرنے کے بعد پھر آ کے مسند پہ بیٹھے ہیں، پھر غوثیت ملی ہے۔ اور یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ جاؤں، بزرگوں کی جو سیرت بیان ہوتی ہے تو اس کے اندر مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مثالہ جس کو کہتے ہو، مثالہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے، اور غوث پاک کے متعلق تو اتنے مثالیں لگیں کہ بندہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے، یار اتنے مثالیں لا چھٹے نا تسی۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کتابوں کے حوالے نہیں دیتا کیونکہ میں کتاب دا نام لے لاں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، جب میں کسی لکھنے والے رائٹر دا نام لینا تے تاں بھی مسئلہ بن جاتا ہے جی وہ دی بدنامی ہو رہی ہے، تو پھر تسی بدنامی نہ کرو، ایہو جیاں گلاں لکھو ہی نہ۔ غوث پاک کی عمر کے متعلق سب کا اتفاق ہے، زیادہ سے زیادہ جنہوں نے لکھی ہے کہ آپ کی عمر مبارک 90 سال تھی۔ اب میں آپ کو مثالہ سمجھا رہا ہوں کہ مثالہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ جن بڑے ناموں نے لکھی ہے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیتا، جو صاحب مطالعہ ان کو ویسے سمجھ آ جائے گی۔ لکھنے والوں نے سبھی اکثر و بیشتر نے یہی ترتیب لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جی غوث پاک جب پڑھنے کے لیے نکلے عمر 18 سال تھی، 18 سال تک گھر میں تھے، 18 سال کے بعد پڑھنے کے لیے علاقہ چھوڑ کے بغداد کی طرف نکلے، 30 سال تک علم حاصل کیا۔ 18 سال کے بعد کتنے سال؟
30 سال غوث پاک نے علم دین حاصل کیا. 30 سال علم دین حاصل کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو 25 سال تک، جس کو آپ عام زبان میں چلہ کہتے ہیں، عبادت اور ریاضت کے لیے غوث پاک جنگلوں میں نکل گئے. 25 سال تک جنگلوں میں جا کے غوث پاک نے عبادت اور ریاضت اور مقام و مرتبہ حاصل کیا. اس کے بعد 25 سال جنگلات میں گزارنے کے بعد غوث پاک واپس تشریف لائے تو وہاں واپس آ کے جامعہ قادریہ کے اندر بیٹھ کے یا جامعہ نظامیہ کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ غوث پاک نے 40 سال تک واعظ و نصیحت اور درس و تدریس کا کام کیا ہے. ہن وچ مثالہ کی ہے او تھانوں سمجھا رہے ہیں. غوث پاک دی کل عمر کتنی؟ 90 سال. آپ پڑھنے کے لیے گئے 18 سال کی عمر میں اور 30 سال تک علم حاصل کرتے رہے ہیں. 18 دے طریق کتنے ہوندے ہیں؟ کتنے ہوندے ہیں جی؟ اچھا. اس کے بعد پھر 25 سال تک آپ جنگلات کے اندر چلے گئے، وہاں عبادت اور ریاضت اور چلے وغیرہ کرتے رہے. تو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے جی؟ اس کے اندر وہاں سے جب آپ فارغ ہو کے آئے ہیں تو 40 سال تک آپ نے درس و تدریس کی ہے. تو اس حساب تے عمر بن دی ہے 113 سال. کتنی بن جاندی؟ اس نو کہتے ہیں مثالہ. کی کہتے ہیں جی؟ مثالہ. حقیقت یہ ہے کہ آپ کی عمر 90 سال تھی. اگر 90 سال کہتے ہو تو اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جو 90 سال ہی تھی، تو 90 سال کی عمر کا ہو گئے تو پھر یہ ترتیب بنے گی نہیں. اس لیے اب لکھنے والوں نے آنکھیں بند کر کے چپ کر کے لکھ دیا. انہوں نے تحقیق انہوں نے بھی نہیں کی کہ جو بندہ بات کرے گا تصحیح کرے گا کہ جی یہ بات اس طرح نہیں اس طرح تھی، اس کے پیچھے پڑ جانا نہیں یہ غوث پاک دا دشمن ہے. جی کیا دشمنی ہے ہمیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک لکھو جو لکھنا چاہتے ہو. اور یہی حال صرف یہاں تک نہیں رہا، یہی حال غوث پاک کی کرامات کے متعلق بھی ہے. اتنا مثال ہے غوث پاک کی کرامتوں میں کہ اگر میں ایک ایک کرامت کے اوپر آ جاؤں تو عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امام الانبیاء کو اتنے معجزات نہیں دیے جس لیول اور جس درجے کی کرامتیں غوث پاک کے ماننے والوں نے بنا دی. امتی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا. ایک جملہ کہا تھا، آخری جملہ غوث پاک کے متعلق کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. حضور جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جس لمحے چاہیں جیسا معجزہ دکھانا چاہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اللہ کے نبی معجزات دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا دیا. کل انبیاء کو جتنے معجزات، کمالات، فضائل، شان، عظمتیں عطا فرمائیں وہ ساری کی ساری وجود مسعود مصطفیٰ میں حضور اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی. لیکن یہ سارا کچھ کمال ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. مردے کو زندہ محبت سے بولی، مردے کو زندہ اگر حضور کرنا چاہتے تو نبی کا معجزہ نبی کر سکتا ہے، مگر حضور نے نہیں کیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے. وہ کیا ہے جی؟ اور یہ ساری کرامتیں، اتنی کرامتیں غوث پاک کے متعلق ہے کہ فلاں موقع پہ انہوں نے مردہ زندہ کر دیا تھا. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا مثالہ ہے. اور اس لیول کا مثالہ لگایا گیا اور بیان کر کر کے دماغوں کے اندر گھسیڑ دیا گیا ہے کہ جو بندہ تمہاری تصحیح کرے گا، تمہیں اصلاح کرے گا، بتائے گا کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا، لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے. اس جھوٹ کو سچ مان کے بیٹھے ہیں. آپ کی اولاد کے متعلق تلامذہ، آپ کے شاگردوں میں آپ کے 2 بیٹے بھی ہیں، لیکن آپ کی اولاد کے متعلق آتے ہیں. غوث پاک کے ایک بیٹے ہیں. غوث پاک دے کسی بیٹے دا نام آندا ہے تانوں؟ کسے نو آندا ہوئے؟ غوث پاک دے بیٹے ہے سن 27 بیٹے سن. 27 بیٹے تھے غوث پاک کے. کسی ایک بیٹے کا نام کسی ایک بندے کو آتا ہے؟ نہیں آتا. مینوں بھی نہیں آتا، میں تو پڑھ کے آیا، مینوں تاں آندا ہے. مگر نہ کسی نے غوث پاک دی اولاد جو کسی دا نام نہیں آندا. یہ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اس واسطے سمجھا رہے ہیں کہ اے جرا گدی نشینی والے سلسلہ ہے نا، جی میں پیر ہاں تو میں مر جاؤں گا تو پھر میرا بیٹا گدی نشین بن جائے گا، پھر وہ جائے گا تو پھر اس دا بیٹا گدی نشین بن جائے گا. اگر یہ سلسلہ شروع سے اس طرح چلتا ہوتا تو غوث پاک کے بعد غوث پاک کا بیٹا بھی نامور ہونا چاہیے تھا. حالانکہ وہ صاحب علم تھے،
صاحب کرامت بھی تھے، سارا مقام و مرتبہ تھا، مگر یہ جو سلسلہ ہے نا گدی نشینی والا، یہ گدی نشینی والا سلسلہ، یعنی غوث پاک کے وصال کے بعد کوئی بیٹا آپ کا اس طرح گدی وہاں بنا کے بیٹھا، اسی لیے کوئی ان کے نام کو بھی نہیں جانتا۔ تو آپ کے بیٹے ہیں عبد الرزاق۔ عبد الرزاق وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے 4 شادیاں کی، یکے بعد دیگرے، ان 4 شادیوں میں میرے والد کے 49 بچے، یعنی ایک کم 50، اللہ تعالیٰ نے اتنے بچے عطا فرمائے 49، اور ان 49 میں سے 27 بیٹے تھے اور باقی ساریاں بیٹیاں تھیں۔ جب اس کے اندر بھی تھوڑا سا مثالہ ہے، وہ ایک جملے میں عرض کر جاؤں۔ جنہوں نے کہا کہ جی 4 شادیاں کی ہیں، غوث پاک نے پہلی شادی 50 سال کی عمر میں کی ہے۔ کس عمر میں؟ 50 سال دا بندہ، چلو مان لو کہ کتنی ایک اولاد ہو سکتی ہے، پہلی شادی 50 سال کی عمر میں، اور آپ کہتے ہیں کہ 49 بیٹے ہیں۔ اچھے بھلے لوگوں نے اتنی تعداد لکھی ہے، حالانکہ نام بھی اگر کہیں کہ جی اولاد میں سے نام لکھ دیں کہ کتنے، ان 49 میں سے چلو 40 کے نام، 30 کے نام لکھ دیں، 20 کے لکھ دیں، نہیں پتا، صرف عدد پتا ہے کہ جی اتنے تھے۔ تو وہ اقوال لکھے گئے جی 50 سال کی عمر میں پہلی شادی کی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر دوسری کی ہوگی، پھر کبھی جا کے تیسری کی ہوگی۔ تو میڈیکل کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے، حقائق کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، تو اس عمر میں شادی کرنے کے بعد پھر 90 سال سے پہلے 49 بچوں کا ہو جانا ممکنات میں سے نہیں ہے، مگر لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے اور میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ ایک رخ نہیں دکھایا، دوسرا رخ بھی دکھا دیا ہے۔